روحي أحرفي ولساني عربية حسبي بأنك الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ خصوصاً علی افضلہم وخاتم النبیین محمد الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ رب زدنی علما اجمعین انشاءاللہ آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، آپ کے علم میں ہے کہ کچھ عرصہ پہلے ہم نے یہ دروس لغت العربیہ کی کلاسوں کا سلسلہ یہاں قرآن اکیڈمی فیصل آباد میں شروع کیا تھا، جس کے سلسلے میں بک 1 ہم نے الحمدللہ مکمل کر لی تھی، اور یہ بک 1 اس وقت قرآن اکیڈمی کی فیصل آباد کی جو سائٹ ہے اس پر بھی اور یوٹیوب پر بھی اویلیبل ہے۔ اس وقت جو لوگ بھی ساتھ ساتھ یا جن کی کوئی کمی پہلے رہ گئی وہ اگر چاہیں تو اس سے دوبارہ استفادہ کر سکتے ہیں۔ آج انشاءاللہ ہم اس دروس لغت العربیہ کی بک نمبر 2 سے آغاز لے رہے ہیں۔ ان کتابوں کے حوالے سے بک 1 میں بھی یہ چیز گاہے گاہے آپ کے سامنے آتی رہی ہے کہ یہ اس کے جو آتھر ہیں ڈاکٹر فا عبد الرحیم، ان کا ایک تعارف میں سمجھتا تھا کہ وہ اس وقت شاید اس کی کمی رہ گئی تھی۔ ڈاکٹر فا عبد الرحیم جو ہیں یہ ہندوستان کے رہنے والے ہیں اور پراپر لنگوسٹک کے یہ آدمی ہیں، اور کم و بیش کو 38-40 برس انہوں نے مدینہ یونیورسٹی میں جو غیر عرب ہیں ان کو عربی پڑھائی، اور آج کل یہ مکتبۃ الفہد جہاں یہ قرآن مجید پرنٹ ہوتے ہیں وہاں یہ ڈائریکٹر ٹرانسلیشن ہیں۔ قرآن مجید کی جتنی ٹرانسلیشن وہاں ہو رہی ہے یوں سمجھنا کہ وہ ان کی نگرانی میں ہو رہی ہے، تو اس اعتبار سے وہ بڑی ہی نابغہ روزگار شخصیت ہیں، اور یہ کورس بھی اس اعتبار سے بڑا یونیک ہے کہ یہ محترم ڈاکٹر صاحب کی یوں سمجھ لیں کہ ساری زندگی کے غور و فکر کا جو نچوڑ ہے کہ غیر عرب عربی کس طریقے سے سیکھ سکتا ہے۔ اور الحمدللہ اب ہمارا اپنا بھی ایکسپیرینس ہے پاکستان کے اندر کام کے حوالے سے کہ جو شخص بھی ایک دفعہ اس کورس سے گزر گیا اس کو دوبارہ کہیں اور جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی، اور نہ کسی ریویژن کی ضرورت ہوتی ہے، بلکہ وہ خود ریسورس پرسن بن جاتا ہے، اور اس کی ریویژن پھر یہی ہوتی ہے کہ پھر وہ یہ اشتیاق رکھتا ہے بہرحال کہ کسی طریقے سے اس کو بھی کوئی کلاس ملے اور وہ آگے پڑھانے لگ جائے۔ تو اس اعتبار سے جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ بھی، اور جو اس کا استفادہ کریں گے نیٹ کے ذریعے سے، ان سب سے بھی میری یہ گزارش ہوگی کہ ضرور دھیان سے ایک دفعہ اس کورس سے ضرور گزریں، اور انشاءاللہ بک 3 کے اختتام تک جب ہم پہنچیں گے تو آپ خود بھی فیل کریں گے کہ قرآن مجید کے اندر غور و فکر کی وہ جسے اقبال نے کہا تھا کہ چوں بجاں در رفت جاں دیگر شد، کہ جب یہ قرآن تمہارے اندر اترے گا تو یہ تمہارے اندر کو بدل کے رکھ دے گا۔ جاں چو دیگر شد جہاں دیگر شود، جب تمہارا اندر بدل گیا تو 4 سو باہر کے خود بخود بدل جائیں گے۔ ہم اتنے عرصے سے قرآن مجید پڑھ رہے تھے، اگرچہ کچھ نہ کچھ ترجمے کی صلاحیت بھی پیدا کر لی گئی تھی، لیکن پھر بھی یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ اندر اترنے والا معاملہ جو ہے یہ نہیں ہو پا رہا تھا، اور ظاہر بات ہے کہ اندر یہ اتر نہیں سکتا جب تک اس کی زبان نہ آئے، اور زبان کو سیکھنے کا ہم غیر عربوں کے لیے، جہاں تک میں نے غور و فکر بھی کیا اور دیکھا بھی، پڑھ کر بھی اور پڑھا کر بھی، اس دروس لغت العربیہ جو ورلڈلی مدینہ بکس کے نام سے نون ہے، شاید ہی کوئی اتنا اچھا کورس جو ہے وہ کہیں اور لکھا گیا ہو۔ تو اس اعتبار سے یہ ڈاکٹر صاحب ہماری دعاؤں کے بھی مستحق ہیں اور ہمارے شکریہ کے بھی مستحق ہیں کہ یہ کورس
آپ تک ڈاکٹر صاحب نے لکھا اور آپ تک پہنچ رہا ہے، اور مدینہ میں اس دفعہ بھی میری ان سے جب ملاقات ہوئی تو یوں سمجھ لیں کہ اس کے پیچھے مدینہ میں بیٹھے ہوئے ان کی جو دعائیں ہیں ان کا بھی ایک امپیکٹ ہے جو اس کورس کے اندر ان کے اخلاص اور اس روح کو ساتھ لے کر چلتا ہے۔ آج ہم اس کی بک 2 کا آغاز کر رہے ہیں، اور بک 1 میں سے میں صرف 2 باتیں آپ کے ساتھ دوبارہ لے کر چلوں گا، اس لیے کہ یہ پریکٹس میں ہماری میں بہت دیر تک اس سے جاری رہنا ہے۔ ضمائر جو ہم نے پڑھے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے بک 1 میں وہ ضمائر تقریباً ہماری ڈیلی ڈرل کا آغاز اسی سے ہوتا تھا کہ ہم ضمائر کی ریویژن سے گفتگو شروع کرتے تھے۔ تو آج بھی اس لیسن نمبر 1 میں ان ضمائر کی ضرورت ہمیں پڑے گی، لہذا یہ ان ضمائر کی ریویژن سے ہی ہم گفتگو شروع کریں گے آج بھی۔ تو آغاز کرتے ہیں آج کے لیسن کا۔ ضمائر اس وقت ہم نے ان کو پڑھا تھا سبجیکٹیو ضمائر کے طور پر، یا ضمائر منفصلہ اور ضمائر متصلہ کے اعتبار سے۔ آج میں نے اس کا ایک اور نام بھی لکھا ہے اوپر کہ یہ ضمائر منفصلہ جو ہیں یہ دراصل ضمائر مرفوع ضمائر بھی کہلاتے ہیں، اس لیے کہ سبجیکٹ عربی میں ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے۔ اس کی نشانی یہ ہے کہ سبجیکٹ جو ہے، فاعل جو ہے یہ مرفوع ہوگا، اور آبجیکٹ جو ہے یہ منصوب ہوتا ہے۔ تو ضمائر بھی اسی اعتبار سے ہیں کہ جو مرفوع ضمائر ہیں وہ میرے ساتھ ایک دفعہ آپ دہرا لیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن، ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ ایک بار اور کر لیں۔ ہوا، ہما، ہم، ہیا، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ اب آغاز کرتے ہیں لیسن نمبر 1 کا۔ دروس لغت العربیہ کا درس نمبر 1 ہے، اور اس کے کچھ کانسیپٹس میں آپ کے سامنے پہلے رکھوں گا۔ نمبر 1، ان و اخواتھا۔ یہ ان جو ہے اس کو ہم کہتے ہیں حرف و توکید و نصب۔ ان کیا کہلاتا ہے؟ ان جو ہے یہ حرف و توکید و نصب ہے، اور اس کی بہت ساری بہنیں ہیں جن میں سے 2-3 اس وقت میں لکھنے لگا ہوں آپ کے سامنے۔ ان اور لعل۔ یہ بھی ان کی بہنوں میں سے ہیں۔ لعل جو ہے یہ 2 معنوں میں آتا ہے، ہوپ اور فیئر۔ بک 1 پڑھتے ہوئے ہم نے جب جملے کو ڈیفائن کیا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ جملہ جو ہے 2 طرح کا ہوتا ہے۔ کون کون سا؟ جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ میں ہم نے کہا تھا کہ ہم 2 چیزیں ڈھونڈتے ہیں، مبتدا اور خبر۔ مبتدا کے بارے میں ہم نے کہا تھا کہ مبتدا 2 چیزیں لازماً ہوگا۔ نمبر 1 معرفہ، اور نمبر 2 مرفوع ہوگا۔ خبر کی ہم نے بہت ساری قسمیں پڑھی تھی، لیکن ہم نے جو پہلی بنیادی قسم پڑھی تھی وہ یہ پڑھی تھی کہ خبر 1 ورڈ اگر ہوئی تو یہ نکرہ ہوگی اور مرفوع ہوگی۔ مثلا ہم نے کہا کہ الطالب مجتہد۔ کون سا جملہ ہے؟ اسمیہ ہے۔ کریں انالائز، الطالب کیا ہے؟ مبتدا، مجتہد خبر۔ انا بیسیکلی کرتا کیا ہے؟ انا یہ کرتا ہے کہ جب یہ کسی جملہ، اور عام طور پہ یہ جملہ اسمیہ ہی کے ساتھ آئے گا،
جب یہ جملہ اسمیہ پر آئے گا انا، تو جس کو ہم اب تک مبتدا کہہ رہے تھے اور وہ مرفوع تھا، یہ اس کو منصوب کر دے گا. اب ہم اس کو کہیں گے ان الطالب مجتہد. گویا انا کیا کرے گا؟ انا جس کو جملہ اسمیہ میں اب تک ہم مبتدا کہہ رہے تھے، اس مبتدا کو یہ منصوب کر دے گا. خبر کے ساتھ یہ چھیڑ چھاڑ نہیں کرتا. تو ہم اس کو لکھیں گے ان الطالب مجتہد. جب آپ اس کا انالیسس کریں گے اب، تو آپ کہیں گے انا کیا چیز ہے؟ انا جو ہے یہ حرف و توکید و نصب ہے. حرف و توکید کا مطلب کیا ہے کہ یہ جملے کے اوپر سٹریس کرنے کے لیے آئے گا، یہ اس کے اندر اور زور پیدا کرنے کے لیے آئے گا. اور نصبن اس کو ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ اپنے بعد آنے والے اسم کو منسوب کر دیتا ہے. اب یہ جو ہے جس کو ہم اب تک مبتدا کہہ رہے تھے، کیونکہ مبتدا ہم نے کہا ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے، اب کیونکہ یہ مرفوع تو رہا نہیں، یہ منصوب ہو گیا، لہذا اب اس کا نام بھی ہم ذرا بدلتے ہیں اور آج سے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اسم و انا ہے. اور اسم و انا کیا ہوتا ہے؟ یہ منصوب ہوتا ہے. اور مجتہد اسی طریقے سے اب یہ خبر و انا کہلائے گا. مجتہد کیا کہلائے گا؟ خبر و انا. تو اب تک ہم نے یہ دیکھا کہ انا جو ہے اس کا کیا نام ہے؟ حرف و توکید و نصب. انا کیا ہے؟ حرف و توکید و نصب. یعنی یہ جملہ اسمیہ پر آئے گا. نمبر ایک یہ جملہ اسمیہ پر آئے گا. نمبر دو یہ مبتدا کو منصوب کر دے گا. خبر کے ساتھ کچھ چھیڑ چھاڑ کرے گا یا نہیں کرے گا؟ خبر کے ساتھ نہیں کرے گا، خبر اسی طریقے سے مرفوع رہے گی. ایک بات تو یہ نوٹ کریں. دوسرا یہ کہ یہ جب کسی ضمیر کے ساتھ آئے گا تو پھر ضمیر کو کیسے تبدیل کرے گا. یہ آپ کو یاد ہوگا ہم نے بک 1 جب شروع کی تھی تو مرفوع منصوب مجرور سمجھنے کے لیے کچھ جملے ہم نے لکھے تھے. اس میں ہم نے کہا تھا کہ اللہ غفور رحیم، یہ بھی جملہ اسمیہ ہے. اس میں اللہ کیا ہے؟ مبتدا، اور غفور اور رحیم یہ اس کی خبر ہے. یہ سائن بھی آپ کو یاد ہے نا، ہم نے کہا تھا کہ اسم کے بعد یعنی مبتدا کے بعد یہ جو اسٹریٹ لائن ہوگی یہ نشانی ہوگی اس بات کی کہ یہ مبتدا ہے، اور سرکل اس بات کی نشانی ہے کہ یہ خبر بن رہی ہے اس کی. اب آئیے انا لگائیے اس کے ساتھ. ان اللہ غفور رحیم. اب دیکھیے انا نے کیا کیا؟ اللہ کو اللہ کر دیا. اینالائز کریں گے تو کیا کہیں گے؟ انا کیا چیز ہے؟ انا حرف و توکید و نصب ہے. اللہ یہ اسم و انا منصوب ہے، اور غفور اور رحیم اس کی خبریں ہیں. اب ذرا آپ نوٹ کریں کہ قرآن مجید کہتا ہے انک لمن المرسلین. اب یہ ضمیر استعمال ہو گئی انا کے ساتھ، انک لمن المرسلین. تو ہم دیکھیں گے کہ یہ کا انا کے ساتھ کیا تبدیلی ہوئی تھی جس کی وجہ سے یہ انا کا بنا. ضمائر کے ساتھ آپ نوٹ کیجیے گا، ایکچولی یہ یوں ہے کہ انا ہے پلس ہوا. اب دیکھیے ہوا کون سی ضمیر ہے؟ ہوا مرفوع ضمیر ہے. گویا انا کے ساتھ یہ ایسے ہی ہے بالکل جیسے آپ نے کہا انا پلس اللہ تھا. جب یہ
یہاں آیا تو یہ بن گیا ان اللہ. کیا ہو رہا تھا کہ جو مرفوع اسم تھا وہ منصوب ہو گیا. اب یہ کون سی ضمیر ہے؟ یہ مرفوع ضمیر ہے. جب یہ انا کے ساتھ آئے گی تو اب ریزلٹنٹلی ہونا کیا چاہیے؟ اس کو منصوب ہونا چاہیے. منصوب ضمیر کون سی ہے؟ اس کے پیرلل ہو. تو اب یہ آ جائے گا انہو. اسی طریقے سے ان پلس ہما. ہما میں نے یہ والا لکھا ہے. اگلی طرف جا کے کیا بنے گا؟ اپیرنٹلی اگرچہ یہ اسی طرح رہے گا. کیسے انالائز کریں گے؟ اننا کیا ہے؟ حرف و توکید و نصب. یہ کہیں گے نہیں تو آئے گا نہیں یہ. اور ہو اور ہما کیا ہے؟ یہ اسم و اننا کہلائیں گے منصوب. یہ اسی طریقے سے دیکھیے ان پلس ہوم. انہم. ان پلس ہیا. اب ہیا کہاں پہ؟ ہیا یہ آپ مرفوع ضمیر ہے. لائیے دوسری طرف کیسے بنائیں گے؟ ماشاء اللہ. ان ہاں. اسی طریقے سے انہما یہ والا تو پھر اسی طریقے سے آ جائے گا. ان پلس ہما یہ کیا ہو جائے گا؟ انہما. اور ان پلس ہن کیا ہو جائے گا؟ انہن. ان پلس انت یہ آ جائے گا ان کا. ان پلس انتما ان کما. ان پلس انتم کیا ہو جائے گی؟ یہ ہو جائے گا انکم. ان پلس انتی انکی. یہ پھر اسی طرح آ جائے گا ان پلس انتما. انکما. ان پلس انتن کیا ہو جائے گا؟ ان کننا. ان پلس انا یہ ہو جائے گا کیونکہ یا متکلم ایکچولی تو یہ یوں تھا لیکن یا متکلم اس کے ساتھ کمپیٹیبل نہیں ہے پڑھنے کے لحاظ سے. لہٰذا اب یہ سائن اس کے نیچے پڑھنے میں آئے گا. اور آپ اس کو کیسے پڑھیں گے؟ انی. یا آپ اس کو پڑھیں گے ایک نون اور لیں تو یہ زبر بچ جائے گی اس کی. یہ آ جائے گا اننی.
تو ان پلس انا، انی یا اننی، اور ان پلس نحن، یہ بھی آ جائے گا انا یا اننا۔ اب نوٹ کریں کہ جتنے بھی یہ ریڈ میں نے لکھے ضمائر، یہ سارے کے سارے ضمائر کیا بن رہے ہیں؟ یہ منصوب ضمائر ہیں، اور یہ اسم و انا کہلا رہے ہیں۔ اس کو میرے ساتھ ایک دفعہ کر لیں، پہلے ضمائر ایک دفعہ پھر پڑھیں گے۔ ہوا ہما ہم، ہیا ہما ہن، انت انتما انتم، انتی انتما انتن، انا نحن۔ ہو متصل ضمائر یا منصوب ضمائر، ہو ہما ہم، ہا ہما ہن، کا کما کم، کی کما کن، یہ نا۔ اب انا پلس ہوا، اب اس کو سارے کو اکٹھا ہم پڑھیں گے۔ انہو انہما انہم، انہا انہما انہن، انہا انہما انہن، انکا انکما انکم، انکی انکما انکن، انی انا یا اننی اننا۔ ایک بار اور کر لیں۔ انہو انہما انہم، انہا انہما انہن، انکا انکما انکم، انکی انکما انکن، انی انا یا اننی اننا۔ ذرا پڑھیں گے جبار صاحب آپ۔ انہو انہما انہم، انہا انہما انہن، انکی انکا انکما انکم، انکی انکما انکن، اننی اننا۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ۔ جی خلیل صاحب۔ انہو انہما انہم، انہا انہما انہن، انکا انکما انکم، انکی انکما انکن، انی انا یا اننی اننا۔ آپ کا کیا نام؟ جی امجد صاحب۔ انہو انہما انہم، انہا انہما انہن، انکا انکما انکم، انکا انکی انکی انکما انکن، انی انا اننی اننا۔ جی حزب اللہ۔ انہو انہما انہم، انہا انہما انہن، انکا انکما انکم، انکی انکما انکن، انی اننا انی انا اننی اننا۔ جزاک اللہ۔ انا صرف فرق اتنا ہے کہ انا جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جو ہے یہ جملے کے درمیان میں آتا ہے۔ دونوں جملے میں سٹریس دینے کے لیے، ایمفسس کے لیے، تاکید کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور دونوں ہی جس جملے میں، جملہ اسمیہ میں جس کو ہم مبتدا کہہ رہے تھے اس کو دونوں منصوب کر دیتے ہیں۔ ضمائر کے ساتھ ایک دفعہ انا کو بھی دیکھ لیں۔ انہو انہما انہم، انہا انہما انہن، انکا انکما انکم، انکی انکما انکن، انی انا یا اننی اننا۔ دوسرا لفظ جو میں نے لکھا تھا اس کی ایک بہن اور ہے، اس کو کہتے ہیں لعل۔ لعل جو ہے یہ بھی سیم امپیکٹ دے گا۔ جب لعل ہوا کے ساتھ آئے گا تو ہم اس کو کہیں گے لعلہ۔
صرف انالیسس کرتے وقت ہم یہ کہیں گے کہ لعل جو ہے یہ کیا ہے؟ نہیں، یہ ہے من اخوات ان. یہ توکید کے لیے تو نہیں، یہ تو ہوپ یا فیئر کے معنی میں آتا ہے. تو اس کو بھی ایک دفعہ دوہرا لیں. لعلہ، لعلہما، لعلہم. لعلہا، لعلہما، لعلہن. لعلک، لعلکما، لعلکم. لعلکی، لعلکما، لعلکن. لعلی، لعلنا. لعلہ، لعلہما، لعلہم. لعلہا، لعلہما، لعلہن. لعلک، لعلکما، لعلکم. لعلکی، لعلکما، لعلکن. لعلی، لعلنا. ایک بار اور محسوس کر لیں. لعلہ، لعلہما، لعلہم. لعلہا، لعلہما، لعلہن. لعلک، لعلکما، لعلکم. لعلکی، لعلکما، لعلکن. لعلی، لعلنا. ایک دفعہ سلام بولو ذرا. لعلہ، لعلہما، لعلہم. لعلہا، لعلہما، لعلہن. لعلکا، لعلکما، لعلکم. لعلکی، لعلکما، لعلکن. لعلی، لعلنا. جزاک اللہ. جی خلیل صاحب. لعلہ، لعلہما، لعلہم. لعلہا، لعلہما، لعلہن. لعلک، لعلکما، لعلکم. لعلکی، لعلکما، لعلکن. لعلی، لعلنا. امجد صاحب. لعلہ، لعلہا، لعلہم. لعلہا، لعلہما، لعلہن. لعلکا، لعلکما، لعلکم. لعلکی، لعلکما، لعلکن. لعلی، لعلنا. حزب اللہ. لعلہ، لعلہما، لعلہم. لعلہا، لعلہما، لعلہن. لعلک، لعلکما، لعلکم. لعلکی، لعلکما، لعلکن. لعلی، لعلنا. جزاک اللہ. دیکھیے جملہ ہے انت بخیر. سمپل جملہ اسمی ہے. کریں انالائز کیسے کریں گے؟ لا انت کیا ہے؟ مبتدا. بخیر جار مجرور شبہ جملہ خبر. اب میں کہتا ہوں کہ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے، تو کیسے کہوں؟ لعل، لعلک بخیر. لعلک بخیر، یہ جو لعل ہے یہ کیا چیز ہے؟ من اخوات ان. اور کا کیا ہے؟ اسم لعل. اور بخیر، اور یہ کیا کرائے گا؟ یہ خبر لعل ہے. یہاں پہ لعل پازیٹیو معنی میں، نیگیٹو معنی میں؟ پازیٹیو، یعنی یہ ہوپ کے معنی میں، امید ہے کہ آپ بخیریت ہوں گے. ایک حدیث کے الفاظ لکھ رہا ہوں. آخری حج کے وقت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو
فرمایا کہ لعلی لا احج بعد عامی ھذا، لعلی لا احج بعد عامی ھذا. دیکھیے یہ لعل کیا ہے؟ من خواتین میں سے. یہ یا متکلم کیا ہے؟ اسم لعل. یہ جملہ فعلیہ جو ہے یہ خبر لعل کہلائے گی نا. مجھے امید ہے، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ آئی ایم افریڈ، مجھے یہ اندیشہ ہے کہ میں اس کے بعد میں حج نہیں کر سکوں گا اپنے اس سال کے حج کے بعد. تو یہ لعل کون سے معنی میں ہے؟ ہوپ یا فیئر؟ تو کانٹیکسٹ جو ہے جملے کا وہ آپ کو بتا دے گا کہ یہاں پر یہ لعل ہوپ کے معنی میں آ رہا ہے یا فیئر کے معنی میں آ رہا ہے. سٹریس کے لیے ایک لفظ اور استعمال ایک حرف ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں لام الابتدا. یہ لام جو ہے یہ لام الابتدائی کہلاتا ہے. لام الابتدائی کیا ترکیب ہے ویسے بھائی؟ کچھ پرانی چیزیں یاد؟ لام الابتدائی مضاف مضاف ہے، یعنی لام مضاف ہے اور الابتدائی جو یہ مضاف الیہ ہے. جملہ ہے کہ ربک غفور رحیم. کرے ذرا اینالائز، ربو کیا ہے یہاں پر؟ یہ آپ کا مبتدا ہے اور مضاف بھی کا کیا ہے؟ مضاف الیہ. غفور اس کی خبر نمبر 1 اور رحیم خبر نمبر. اب میں کہنا چاہتا ہوں کہ یقیناً تمہارا رب غفور ہے، رحیم ہے. تو میں کہتا ہوں لربک غفور رحیم. اس جملے کو جب آپ اینالائز کریں گے تو یہ لام کیا کہلائے گا؟ یہ لام لام الابتدائی ہے اور یہ بھی حرف و توکید ہے. ربو جو ہے یہ یہاں پر بھی مبتدا اور مضاف ہے، کا مضاف الیہ ہے، اور اسی طریقے سے غفور اور رحیم دونوں خبریں ہیں. میں اس جملے کو اور زیادہ سٹریس دینا چاہتا ہوں. میں چاہتا ہوں اب اس کو میں انا کے ساتھ بھی لے کر آؤں. تو اب دیکھیے اس کو کیسے لکھ سکتا ہوں. انا جب آیا تو لام نے کہا جی آپ کی ضرورت ہی نہیں تھی، آپ سٹریس دینے کے لیے آئے ہیں تو میں پہلے سے موجود ہوں سٹریس دینے کے لیے. تو انا نے کہا کہ نہیں تمہیں کیا پتا سٹریس کس چیز کا نام ہے، اصل سٹریس تو میں دے سکتا ہوں. دونوں کے درمیان جھگڑا ہوا اور جھگڑے کا نتیجہ ہمیشہ ظاہر یہی ہوتا ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہ کھڑا رہتا ہے اور جو کمزور ہوتا ہے اس کو جگہ چھوڑنی پڑتی ہے. انا از مور پاورفل دین لام. لہذا جب انا آیا تو انا نے کہا جی تو نکل یہاں سے. تو لام کو تو چھٹی کرنی پڑی یہاں سے، تو کم سے کم مبتدا سے یہ ہٹ گیا. اور انا نے کیا کرنا تھا؟ یہاں تک تو لام نے اگرچہ سٹریس دیا تھا لیکن اس نے اسم کے ساتھ کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کی تھی. اسم اسی طریقے سے مرفوع تھا، ربو تھا، اور ہم نے اس کو کوئی دوسرا نام بھی نہیں دیا، ہم نے اس کو اسی لیے مبتدا ہی کہا. لیکن جب انا آیا تو انا نے کیا کرنا تھا؟ اس نے منسوب کرنا تھا. لہذا ربو جو تھا یہاں پر ربہ ہو گیا، اور لام جو ہے یہ یہاں سے موو کیا اور یہ خبر کے ساتھ آ گیا.
لام یہاں سے چلا، یعنی گویا اس نے مبتدا کا ساتھ چھوڑا اور وہ خبر کے ساتھ آ کر اٹیچ ہو گیا، اپنی پوزیشن چھوڑ کر سکٹ کر کے سلپ لگا کر یہ آگے آیا. تو اس لام کو اب ہم لام الابتدا کی بجائے لام المزحلقتی کہتے ہیں. یہ لام المزحلقتی کی یہ کیا ترکیب بن رہی ہے؟ یہ بھی مضاف مضاف الیہ. ان ربک لغفور رحیم. اب یہ جملہ گویا ڈبل سٹریس کے ساتھ ہے، اس پر ان بھی توکیدن آیا اور لام بھی تاکید کے لیے آیا. تو یہ گویا کہ یہ اس سے زیادہ پاورفل جملہ ہے، اس سے زیادہ قوت کے ساتھ ہے، اس سے زیادہ تاکید کے ساتھ ہے یہ. تو آپ کہیں گے ان ربک لغفور رحیم. اینالائز کیجیے، ان کیا ہوگا؟ حرف و توکید و نصب. رب اسم ان منصوب وہو، اور کیا ہے؟ مضاف کا مضاف الیہ. لام المزحلقۃ. غفور خبر و ان. رحیم یہ بھی خبر و ان، یہ بھی خبر و ان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله